آج ہم ایک ایسے سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے جو شاید ہم سب کبھی نہ کبھی سوچتے ہیں۔ اس بے قابو دنیا میں ذہنی سکون کیسے حاصل کیا جائے؟ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ ہمیں قدیم روم کے ایک ایسے شہنشاہ کے پاس لے جاتا ہے جس نے شاید اس کا جواب ڈھونڈ لیا تھا۔ ہم بات کر رہے ہیں رواقیت یعنی سٹوئسزم، اور خاص طور پر مارکس اوریلیس اور اس کی ذاتی ڈائری میڈیٹیشنز کی۔ تو چلیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالکل، اور یہ سفر شروع ہوتا ہے سقراط کے تقریباً 100 سال بعد۔ ماخذ بتاتا ہے کہ سقراط کے بعد اس کا فلسفہ آپ کہہ سکتی ہیں کہ بکھر گیا اور اس سے 3 بڑی شاخیں نکلی۔ پہلی تھی لذتیت یعنی ایپیکیورینزم، دوسری تشکیکیت اسکیپٹسزم، اور تیسری جو سب سے زیادہ کامیاب اور پائیدار ثابت ہوئی وہ تھی رواقیت۔ آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر رواقیت میں ایسی کیا خاص بات تھی کہ یہ رومی سلطنت کا سب سے مقبول فلسفہ بن گئی اور آج بھی لوگ اس میں اتنی دلچسپی لیتے ہیں۔ اچھا، تو ایک فلسفے سے 3 الگ الگ راستے نکلے۔ رواقیت پر تفصیل سے بات کرنے سے پہلے کیا ہم باقی 2 پر ایک مختصر سی نظر ڈال سکتے ہیں تاکہ ایک پس منظر بن جائے؟ ضرور۔ پہلا نظریہ لذیتیت بظاہر بہت سادہ تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ خوشی ہی سب سے بڑی اچھائی ہے، لیکن یہ وہ خوشی نہیں تھی جس کا ہم آج تصور کرتے ہیں۔ یہ بہت محتاط قسم کی خوشی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ زیادہ خوشی کے پیچھے بھاگنے سے اکثر زیادہ تکلیف ملتی ہے، تو ایک سمجھدار انسان کم سے کم خوشی پر اکتفا کرتا ہے تاکہ مستقبل کی تکلیف سے بچ سکے۔ یعنی مزہ کرو لیکن اتنا نہیں کہ بعد میں پچھتانا پڑے۔ بالکل، ایک طرح سے یہ زندگی سے بچنے کا فلسفہ تھا۔ اور دوسرا نظریہ تھا تشکیکیت۔ یہ سقراط کی اس مشہور بات سے نکلا کہ میں صرف یہ جانتا ہوں کہ میں کچھ نہیں جانتا۔ تو اس نظریے کے ماننے والوں نے اس بات کو انتہا تک پہنچا دیا۔ اس وقت کی رومی سلطنت بہت متنوع تھی، ہر طرف الگ الگ عقائد، دیوتا اور نظریات تھے۔ تو ان کا کہنا تھا کہ جب اتنے سارے متضاد سچ موجود ہیں تو شاید اصل سچائی کسی کو بھی نہیں معلوم، اس لیے بہتر ہے کہ کسی بھی چیز پر یقین ہی نہ کیا جائے۔ تو ایک راستہ کہتا ہے کہ خوشی سے ڈرو، دوسرا کہتا ہے کہ سچائی پہ شک کرو۔ یہ دونوں ہی کچھ مایوس کن سے لگتے ہیں۔ مجھے اب سمجھ آ رہا ہے کہ رواقیت کیوں زیادہ مقبول ہوئی ہوگی۔ ماخذ اسے ہیلینسٹک فلسفے کی عظیم ترین اور دلچسپ ترین کامیابی کہتا ہے۔ تو اس کی بنیاد کیا تھی؟ اس میں ایسا کیا تھا جو باقی دونوں میں نہیں تھا؟ اس کا بنیادی فرق یہ تھا کہ رواقیت نے خوشی یا علم کو زندگی کا معیار ماننے سے ہی انکار کر دیا۔ اس کا صرف ایک اصول تھا، فطرت کے مطابق زندگی گزارو، اور فطرت سے ان کی مراد کائنات کا منطقی نظام تھا۔ ایک رواقی کے نزدیک دانشمند شخص صرف ایک چیز سے ڈرتا ہے، اپنی اخلاقی ذمہ داری کو پورا نہ کر پانا۔ باقی سب چیزیں، درد، بیماری، غربت، یہاں تک کہ موت، یہ سب غیر اہم ہیں کیونکہ یہ آپ کے اختیار سے باہر ہے۔ تو یہ تو زندگی کو دیکھنے کا پورا نظریہ ہی بدل دیتا ہے۔ یعنی اگر میں ٹریفک میں پھنسا ہوا ہوں تو میرا غصہ ٹریفک کی وجہ سے نہیں بلکہ میرے اپنے رد عمل کی وجہ سے ہے، جو آپ کے اختیار میں ہے، جو میرے اختیار میں ہے۔ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے اور ایک بہت بڑی آزادی بھی۔ ماخذ میں ایک جملہ ہے، آج جو صحیح ہے وہ کرو اور کل کو اپنا خیال خود رکھنے دو۔ یہ تو سیدھا سیدھا خوف سے آزادی کا فارمولہ ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا۔ سارا کھیل اختیار کا ہے۔ ماخذ میں امریکی فلسفر ریلف والڈو ایمرسن کا ایک قول بھی نقل کیا گیا ہے جو اس نظریے کا خلاصہ ہے۔ عظمت اس ادراک کا نام ہے کہ نیکی ہی کافی ہے۔ ایک رواقی کے لیے اخلاقی طور پر درست ہونا ہی سب کچھ ہے۔ دولت، شہرت، صحت، یہاں تک کہ زندگی خود، یہ سب ثانوی چیزیں ہیں۔ رواقی اپنی روح کو صرف ایک حقیقی برائی سے ڈرنے کی تربیت دیتا ہے، اپنی مرضی پر سے اختیار کھو دینا اور اپنے جذبات کا غلام بن جانا۔ اور یہ غلامی والی بات بہت دلچسپ ہے کیونکہ ماخذ ایک حیرت انگیز تضاد پیش کرتا ہے۔ 2 سب سے مشہور رواقی فلسفیوں میں سے ایک ایپکٹیٹس تھا جو پیدائشی غلام تھا، اور دوسرا مارکس اوریلیس جو روم کا شہنشاہ تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک غلام اور ایک شہنشاہ ایک ہی فلسفے پر اتنی گہرائی سے عمل کر سکتے ہیں؟
یہی تو رواقیت کی خوبصورتی ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس فلسفے کے لیے سماجی حیثیت بے معنی ہے۔ ایپکٹیٹس کے لیے اس کا غلام ہونا ایک بیرونی حقیقت تھی جو اس کے اختیار میں نہیں تھی، لیکن اس غلامی پر رد عمل کیسے دینا ہے یہ مکمل طور پر اس کا اختیار تھا۔ اسی طرح مارکس اوریلیس کے لیے اس کا شہنشاہ ہونا ایک بیرونی حقیقت تھی۔ دونوں کا کام ایک ہی تھا، اپنے حصے کا کردار بہترین طریقے سے نبھانا اور انسانیت کی اعلیٰ ترین صلاحیتوں کے مطابق زندگی گزارنا۔ حالات آپ کے کنٹرول میں نہیں، لیکن آپ کا کردار ہمیشہ آپ کے کنٹرول میں ہے۔ یہ غلام اور شہنشاہ والی بات واقعی بہت دلچسپ ہے۔ چلیں شہنشاہ کی بات کرتے ہیں، کیونکہ مارکس کے مطابق مارکس اوریلیس کوئی عام حکمران نہیں تھا۔ اسے لارڈ ایکٹن کے مشہور قول طاقت انسان کو بگاڑ دیتی ہے اور لامحدود طاقت مکمل طور پر بگاڑ دیتی ہے کی تاریخ میں واحد استثناء قرار دیا گیا ہے۔ جی ہاں، اور ماخذ ہمیں اس آزمائش کی شدت کا تصور کرنے کو کہتا ہے۔ سوچیں، ایک شخص جو دنیا کی ہر چیز حاصل کر سکتا تھا، کوئی بھی خواہش، کوئی بھی دولت، کوئی بھی شخص، اس کی طاقت پر کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ اس نے 19 سال تک اس لامحدود طاقت کے ساتھ حکومت کی، لیکن وہ بگڑا نہیں۔ ماخذ کے مطابق اس طاقت نے اسے خراب کرنے کے بجائے اس کی روح کی اصل خوبی کو ظاہر کیا، کیونکہ اسے اچھا بننے پر مجبور کرنے والی کوئی بیرونی طاقت نہیں تھی، اس کی نیکی خالصتاً اندرونی تھی۔ یہ بات تو آج کے دور میں سوچنا بھی مشکل ہے۔ ہم تو ذرا سی طاقت یا اختیار ملنے پر بدل جاتے ہیں۔ ماخذ اسے ہماری اپنی کمزوریوں کے لیے ایک مستقل ملامت کہتا ہے۔ اس کی آزمائشیں ہم سے 1000 گنا زیادہ تھیں، پھر بھی وہ ثابت قدم رہا۔ یہ سوچ کر یہ حیرت ہوتی ہے کہ اگر ہمیں صرف ایک دن کے لیے ایسی طاقت مل جائے تو ہم کیا کریں گے؟ اور اس نے تقریباً 2 دہائیوں تک اسے سنبھالے رکھا۔ بالکل۔ حیران کن بات یہ ہے کہ یہ کبھی کسی اور کے پڑھنے کے لیے لکھی ہی نہیں گئی تھی۔ ماخذ بتاتا ہے کہ وہ چاہتا تھا کہ اس کی موت کے بعد اسے جلا دیا جائے۔ یہ بات ہضم کرنا تھوڑا مشکل ہے کہ کوئی کتاب صرف اپنے لیے لکھے۔ کیا وہ اپنی یادداشت کو بہتر بنانا چاہتا تھا یا یہ کوئی روحانی مشق تھی؟ ماخذ اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ ماخذ اس کا ایک بہت گہرا اور کچھ اداس کر دینے والا جواب دیتا ہے۔ وجہ یہ تھی کہ مارکس اوریلیس دنیا کا سب سے تنہا انسان تھا۔ شہنشاہ ہونے کی وجہ سے اس کا کوئی ہم پلہ، کوئی برابر کا دوست نہیں تھا۔ ہر شخص جو اس سے ملتا تھا اسے شہنشاہ سے کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتا تھا۔ کوئی اس سے سچے دل سے بات نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے یہ کتاب اس کا واحد دوست تھی، ایک آئینہ جس میں وہ خود سے بات کرتا تھا، خود کو نصیحت کرتا تھا اور اپنے آپ کو سنبھالتا تھا۔ یعنی وہ خود اپنا تھراپسٹ تھا۔ یہ تو بہت ہی پر اثر بات ہے۔ بالکل، کتاب پڑھ کر ایسا لگتا ہے جیسے وہ مسلسل خود کو یاد دلا رہا ہے کہ صبر سے کام لو۔ وہ بار بار لکھتا ہے کہ اگر ممکن ہو تو لوگوں کو سکھاؤ، ورنہ انہیں برداشت کرو۔ ایک جگہ وہ لکھتا ہے، جلد ہی تم سب کچھ بھول جاؤ گے اور جلد ہی سب تمہیں بھول جائیں گے۔ یہ خود کو یاد دلانے کا ایک طریقہ تھا کہ لوگوں کی حماقتوں اور کوتاہیوں پر زیادہ غصہ نہ کرو، کیونکہ یہ سب عارضی ہے۔ وہ ایک طرح سے خود سے کہہ رہا تھا، مارکس، ان لوگوں پر غصہ مت کرو، یہ جاہل ہیں، انہیں تم سے بہتر علم نہیں ہے۔ سوچیں، ایک ایسا شخص جس کے ایک اشارے پر کسی کا بھی سر قلم کیا جا سکتا تھا، وہ اپنی ڈائری میں خود کو لوگوں کو برداشت کرنے کی تلقین کر رہا ہے۔ یہ خود پر قابو پانے کی ایک ناقابل یقین مثال ہے۔ اور اسی خود شناسی سے اس کی شکایت کرنے کے خلاف ایک بہت ہی سخت منطق نکلتی ہے جس کا ذکر ماخذ میں کیا گیا ہے۔ اس کی منطق بہت سادہ ہے۔ دنیا میں صرف 2 طرح کی چیزیں ہیں، وہ جن پر آپ کا اختیار ہے اور وہ جن پر نہیں۔ اگر کوئی چیز آپ کے اختیار میں نہیں ہے، جیسے بارش یا کسی دوسرے کا رویہ، تو اس پر شکایت کرنا بے وقوفی اور وقت کا ضیاع ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ آتی ہے۔ اور دوسری قسم کی چیزوں کے بارے میں کیا؟ اور اگر کوئی چیز آپ کے اختیار میں ہے، جیسے آپ کے اپنے اعمال یا آپ کا اپنا رد عمل، تو پھر بھی شکایت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ آپ اسے خود ٹھیک کر سکتے ہیں۔ تو اٹھو اور اسے ٹھیک کرو۔ اس منطق کے مطابق شکایت کرنے کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں ہے، کوئی عذر قابل قبول نہیں۔ یہ تو بہت ہی سخت معیار ہے، لیکن کیا یہ رویہ انسان کو بے حس نہیں بنا دیتا؟ اگر آپ کسی ناانصافی پر بھی شکایت نہ کریں تو کیا آپ معاشرتی تبدیلی کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن رہے؟
یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ رواقی نقطہ نظر سے آپ کا فرض ناانصافی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنا ہے، اگر وہ آپ کے دائرہ اختیار میں ہے۔ لیکن اس کوشش کے نتیجے پر پریشان ہونا یا غصہ کرنا بے معنی ہے، کیونکہ نتیجہ آپ کے اختیار میں نہیں، آپ کا کام صرف صحیح عمل کرنا ہے۔ ماخوذ میں ایک مزاحیہ بات لکھی ہے کہ کاش میں اسے ذاتی طور پر جانتا۔ نہیں، آپ ایسا نہیں چاہتے۔ سوچے کہ وہ آپ کے بارے میں کیا سوچے گا۔ ہاں یہ تو ہے، وہ شاید ہماری ہر چھوٹی سے چھوٹی شکایت کا تجزیہ کر رہا ہوتا۔ تمہیں کافی ٹھنڈی ملی، کیا یہ تمہارے اختیار میں ہے؟ نہیں تو پھر خاموش رہو۔ وہ آپ کو آپ کا فرض پورا کرنے پر شاباشی بھی نہیں دے گا، کیونکہ اس کے نزدیک نیکی خود اپنا انعام ہے۔ بالکل، اس کے ساتھ کافی پینا شاید بہت مشکل ہوتا، اور یہیں سے رواقیت کا ایک اور اہم نظریہ جڑتا ہے جسے کاسموپولیٹنزم یا کائناتی شہریت کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک دانشمند شخص کی وفاداری کسی ایک شہر، ملک یا قبیلے سے نہیں، بلکہ پوری کائنات اور انسانیت سے ہے۔ وہ خود کو پوری کائنات کا شہری سمجھتا ہے۔ اس کا عملی مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے یہ بات غیر اہم ہو جاتی ہے کہ وہ کہاں ہے، روم میں یا کسی دور دراز گاؤں میں، محل میں یا جیل کی کوٹری میں۔ اس کا فرض پوری کائنات اور فطرت کے قوانین کی طرف ہے۔ اسی لیے مارکس اوریلیس نے لکھا، ایک محل میں بھی اچھی زندگی گزارنا ممکن ہے۔ اس کے نزدیک حالات کوئی بہانہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس نے روزمرہ کی زندگی، اختیار اور فرض کے بارے میں تو بہت واضح نظریات رکھیں، لیکن خدا اور موت جیسے بڑے سوالات کے بارے میں اس کا کیا خیال تھا؟ کیا وہ مذہبی تھا؟ وہ اس معاملے کو بھی خالص منطق سے حل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی دلیل ایک ایسی منطق استعمال کرتی ہے جسے صدیوں بعد ایک فرانسیسی فلسفر بلیز پیسکل نے مشہور کیا۔ پاسکل کی شرط؟ جی، پیسکل کا نظریہ تھا کہ خدا پر ایمان لانا ایک سمجھدار شرط لگانے جیسا ہے۔ مارکس بھی کچھ ایسا ہی سوچ رہا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ خدا ہے یا نہیں، لیکن ہم دونوں امکانات پر غور کر سکتے ہیں۔ اچھا، تو پہلا امکان کیا ہے؟ پہلا امکان یہ ہے کہ یہ کائنات صرف ایٹم اور خلا کا ایک بے ترتیب کھیل ہے، کوئی بنانے والا نہیں، کوئی مقصد نہیں۔ اگر ایسا ہے تو پھر کسی چیز سے ڈرنے یا پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ جو ہے سو ہے، آپ ایٹموں کا مجموعہ ہے اور ایک دن بکھر جائیں گے۔ اس میں جذباتی ہونے والی کوئی بات نہیں۔ اور دوسرا امکان؟ دوسرا امکان یہ ہے کہ دیوتا موجود ہیں اور انہوں نے یہ کائنات بنائی ہے۔ اگر وہ موجود ہیں اور اگر وہ واقعی دیوتا ہیں تو انہیں اچھا، دانا اور منصف ہونا چاہیے، اور ایسے اچھے اور منصف دیوتا کبھی کسی ایسے انسان کو نقصان نہیں پہنچائیں گے جس نے اپنی پوری زندگی نیکی اور فرشناسی سے گزاری ہو، اور اگر آپ نے بری زندگی گزاری ہے تو اس کے ذمہ دار بھی آپ خود ہیں، دیوتا نہیں۔ واہ، یعنی دونوں صورتوں میں نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے۔ بالکل، چاہے کائنات بے مقصد ہو یا بامقصد، دونوں صورتوں میں ایک ہی حکمت عملی بہترین ہے۔ ایک با اخلاق اور ذمہ دارانہ زندگی گزارو اور ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ ایک بہت ہی عملی اور تسلی بخش منطق ہے۔ تو ان سب باتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ ہم مارکس اوریلیس اور رواقیت میں ایک ایسا فلسفہ دیکھتے ہیں جو شاید ہر کسی کے لیے نہیں، بلکہ ان لوگوں کے لیے ہے جو زندگی کو بہت سنجیدگی سے لیتے ہیں اور خود احتسابی پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ اس واحد چیز کی مکمل ذمہ داری قبول کرنے کے بارے میں ہے جو واقعی آپ کے اختیار میں ہے، آپ کا اپنا کردار، آپ کی اپنی مرضی۔ جی، اور یہ کوئی خیالی فلسفہ نہیں ہے، یہ بہت عملی ہے۔ ماخذ یہ واضح کرتا ہے کہ جو نیکی ایک انسان کے لیے ممکن ہے وہ اصولی طور پر سب کے لیے ممکن ہے۔ غلام ہو یا شہنشاہ، کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ اس کا بنیادی پیغام یہ ہے کہ انسانی زندگی لازمی طور پر مشکلات سے بھری ہے، لیکن ہمیں ان چیزوں پر خود کو اذیت نہیں دینی چاہیے جو ہمارے قابو سے باہر ہے۔ حقیقی آزادی سیاسی یا معاشی آزادی نہیں، بلکہ اپنے جذبات کی غلامی سے آزادی ہے۔ ماخذ ایک بہت ہی طاقتور سوچ پر ختم ہوتا ہے جو شاید اس ساری گفتگو کا نچوڑ ہے۔ وہ کہتا ہے، مارکس اوریلیس ہمیں بتاتا ہے کہ تمام لوگ دکھ اٹھاتے ہیں لیکن تمام لوگ خود پر ترس نہیں کھاتے۔ مارکس اوریلیس ہمیں بتاتا ہے کہ تمام انسان مرتے ہیں لیکن تمام انسان روتے ہوئے نہیں مرتے۔
اور یہ ہمیں غور و فکر کے لیے ایک آخری سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ آج کی دنیا میں جہاں ہمیں ہر احساس کا اظہار کرنے، ہر تکلیف کو سوشل میڈیا پر شیئر کرنے اور ہر شکایت کو بلند آواز میں کہنے کی ترغیب دی جاتی ہے، وہاں ایک ایسے فلسفے کی کیا قدر و قیمت ہو سکتی ہے جو اس قدر انتہا پسندانہ، خود انحصاری اور بیرونی واقعات سے ایک طرح کی لا تعلقی کا تقاضا کرتا ہے؟